بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے کم و بیش 18,000 مخلوقات اس دنیا میں اندر پیدا کی ہے، اور ان 18,000 مخلوقات میں سے جو سب سے افضل مخلوق جس کو اللہ نے بتایا وہ انسانی مخلوق ہے، حضرت انسان ہے۔ اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ رب العالمین نے اس انسان کے تابع اس کو فرمایا ہے، اور تابع فرمانے کے بعد اس کی خدمت کے اندر اسے لگا دیا۔ مثلا چاند اور سورج جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اللہ نے ان کو انسان کی خدمت کے اوپر معمور کر دیا۔ رات اور دن یہ بھی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بھی خدمت پر لگا دیا۔ اسی طرح دریا، سمندر اور جتنے بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں تمام کی تمام کو اللہ نے انسان کی جو ہے خدمت کے لیے خدمت کے اوپر معمور کیا ہوا ہے۔ اور دوسری سائڈ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی بھی چیز بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جب کوئی بھی چیز بے فائدہ اور بے مقصد نہیں پیدا کی تو جو سب سے افضل پیدا کیا اس کو کیسے اللہ رب العالمین بے فائدہ بے مقصد پیدا کر سکتا ہے؟ تو میرے اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد ہے۔ گو ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دوبارہ ہمارے مقصد کو ہمیں یاد کروایا۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کی شرافت اور اس کی شان اور اس کا مرتبہ اسی بندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص کیا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ رب العالمین کی بندگی کو بندہ چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شرافت نہیں، تو کوئی جو ہے اس کو مقام و مرتبہ حاصل نہیں، بلکہ جو اللہ رب العالمین کی بندگی کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر بھٹکے گا، اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس کی تو کوئی مقام و شرافت نہیں ہے۔ اب بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ تو نے اپنی عبادت کے لیے تو ہمیں پیدا فرمایا ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت نام کس چیز کا ہے؟ تو عبادت نام ہے بھئی۔ اگر عبادت کو مختصر الفاظ میں یعنی اس بندگی کو بیان کریں تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس کو بندگی کہتے ہیں، اس کو عبادت گزاری کہتے ہیں۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا جو بھی حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اس کو ہی بندگی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور پھر کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت شمار نہیں ہوگی، بلکہ پکڑ کا باعث بنے گا۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تمام عبادتوں سے افضل عبادت جو ہے روزہ رکھنا، اور فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک جو ہے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اب میرے دوستو ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بھئی اپنی جو ہے روزہ صبح سے لے کر شام مغرب کے ٹائم افطار نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اپنے لیے اور دعائیں کروانا چاہتا ہوں، اور وہ عشاء تک اپنے روزے کو لے کر جائے کہ میں تو عشاء کو افطار کروں گا۔ تو میرے دوستو اس کو منع، اس کو جو ہے یہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے یہ پکڑ کا باعث بنے گا، کیونکہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف لگا۔ اسی طرح کسی بھی عبادت کے اندر، نماز کے اندر کوئی بندہ کہے فجر کی 2 رکھتے ہیں، لہذا جتنے زیادہ سجدے، جتنے زیادہ رکوع، جتنی زیادہ قیام ہوگا، جتنے زیادہ رکھتے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں 2 کی جگہ پر 4 رکھتے جو ہے فرائض پڑھتا ہوں، تو اس کے وہ 2 بھی فرائض پورے قبول نہیں ہوں گے، اور 4 کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین کی اطاعت جو ہے وہ قابل قبول ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اب بھئی یہ کس طرح اطاعت کرنی ہے؟ کیا کوئی معیار ہے؟ کسی نے پہلے کی ہے؟ تو ہاں جی کی ہے، اللہ نے ان کا بھی نام بتایا ہے۔
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح اطاعت کرو، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو جس طرح یہ پہلے لوگ چلے تھے۔ پہلے لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جس طرح وہ چلے تھے اسی طرح ہمیں چلنا ہوگا۔ اگر ان کے خلاف ہم کریں گے، ان کے طریقے کے خلاف ہم کریں گے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ بھئی میرے تمام صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج میرے دوستوں ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں، آج ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ کی نصرت نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم آج ذلت کے شکار ہو گئے، ہماری عزت کہاں چلی گئی؟ تو میرے دوستوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا اور اسلاف کے پیچھے چلنا بند کر دیا۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہم اپنی عبادت کرتے بھی ہیں تو اسلاف کا طریقہ اس کے اندر نہیں ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ ہاں ایک وقت تک جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی تو اللہ نے کامیابیاں ان کے قدموں کے اندر ڈال دی۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ میرے دوست یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ہم نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو چھوڑ دیا کہ جس طرح وہ کامیاب ہوئے، جس طرح ان کو جو ہے زمین کے اوپر ہی دنیا کے اندر ہی رضی اللہ عنہ و رضوان کے پروان ملے، آج وہی تو امت ہم ہے۔ جو قرآن ان کا تھا، جس قرآن کو پڑھ کر انہوں نے ہدایت پائی تھی، وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ جو نبی ان کے تھے آج وہی نبی ہمارا ایمان ہے کہ وہی نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ میرے دوستوں بدلے ہیں میرے اور آپ کے اعمال بدلے ہیں، آج بھی ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں تو اللہ رب العالمین کے جتنے وعدے ہیں وہ ہمارے ساتھ آج بھی شامل حال ہو سکتے ہیں۔ تو آج سے ہی ہم عہد ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو پہچانیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ کرنے کس طرح ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کس طرح چلنا ہے؟ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین چلے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔